اصحاب الاخدود کا واقعہ جو کہ سورۃ البروج میں بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب الاخدود یہ جو تھے وہ یمن کے پاس کے عیسائی تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے کے عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، یعنی کہ اس زمانے کے مسلمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 40 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور اہل عرب بھی اس واقعے سے واقف تھے۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ یمن میں ایک بادشاہ جس نے توحید کی وجہ سے ان اہل ایمان کو بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور اس میں آگ جلا کر ان کو زندہ جلا دیا۔ صحیح مسلم میں اس واقعے کو درج کیا گیا۔ وہ اس طرح ہے کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا جو یہودی تھا، اس وجہ سے وہ عیسائیوں سے بھی نفرت کرتا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بے حد نفرت کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اور وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب تو مجھے موت آ جائے گی اور میرے پاس جو علم ہے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک ایسا لڑکا دے دو کہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، یعنی میرے مرنے کے بعد وہ جادوگری کرے۔ تو رایا میں سے ایک لڑکے کو دیا گیا جو کہ ذہین تھا، اس کو جادوگر کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ اسے جادو سکھائے۔ اب جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جانے لگتا تو راستے میں اسے ایک راہب عیسائی نظر آتا۔ وہ رک کر اس کی باتیں سنتا اور پھر جادوگر کے پاس جاتا اور جادوگری بھی سیکھتا، لیکن اسے راہب کی باتیں پسند آنے لگی کیونکہ وہ توحید اور ایمان کی باتیں بتاتا تھا، حتیٰ کہ اس لڑکے کے دل میں اسلام غالب آ گیا اور وہ موحد ہو گیا، کیونکہ اس زمانے کے عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ مسلمان کہلاتے تھے۔ وہ دونوں ہی علم سیکھ رہا تھا، یعنی راہب کا علم بھی اور جادوگر کا علم بھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ راستے کو کسی بڑے سے جانور نے روک رکھا ہے، تو اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک جادوگر کا مذہب مردود ہے اور راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ ظاہر ہے یہ کرامت ہی تھی، ایک چھوٹا سا پتھر اتنے بڑے جانور کو ہلاک کر دے۔ ایسا ہی اس نے پتھر پھینکا تو وہ جانور مر گیا۔ اب وہ راہب کے پاس آیا اور اس نے راہب سے تمام واقعہ بتایا، تو راہب نے کہا اللہ تمہاری دعائیں سننے لگا ہے، اب ظاہر ہے کہ تم پر مصیبتیں تکلیفیں آئیں گی، تو جب ایسا ہو تو تم میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، لوگ اس کے پاس آنے لگے، یہاں تک کہ مادر ذات کوڑھی اندھوں کو بھی اللہ کی مدد سے وہ شفا ہو جاتی تھی۔ جب کوئی اس کے پاس علاج کے لیے آتا تو پہلے وہ کہتا کہ اللہ کو ایک مانو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانو۔ جب یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی تو اس کو فکر ہو گئی، اس نے اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ اس نے فوجی بھیجے کہ اس کو گرفتار کرے اور کہا کہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دو۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر وہ گئے، اس نے اللہ سے دعا کی، وہ سارے فوجی گر پڑے، وہ بچ گیا۔ پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر کے اندر لے گئے، اس نے وہاں بھی دعا کی، کشتی الٹ گئی، وہ بچ گیا اور سارے مر گئے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے، اس کو کیسا مارے۔ تو اس لڑکے نے ہی بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ ایک طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو کہ تم یہ پڑھ کر تیر چلاؤ، بسم اللہ رب الغلام۔ وہ لڑکا جانتا تھا کہ جو بات میں زندہ رہ کے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا، میری موت کے ذریعے لوگوں میں پھیل جائے گی اور لوگ موحد ہو جائیں گے، یعنی ایمان قبول کر لیں گے۔ اب بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اس نے تیر چلایا یہ پڑھ کے بسم اللہ رب الغلام، جس کے معنی جو اس غلام کا رب چاہے، رب کے نام سے شروع ہو۔ اور اس لڑکے کا جو مذہب تھا وہ درست تھا اور وہ جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے کئی لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اس لڑکے نے سوچا کہ بھلے میں مر جاؤں مگر میری جو بات ہے اس طرح تمام لوگوں میں پھیل جائے گی، اور ہوا بھی یہی۔ جیسے اس بادشاہ نے بھیڑ اکٹھا کی اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر تیر چلائی، وہ لڑکا تو مر گیا لیکن ساری رایا نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس ایک لڑکے کو کیا مارنا تھا، سب کے سب ایمان والے ہو گئے۔ پھر وہ بڑا غصہ ہوا، اس نے بڑے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ جلائی اور پھر اہل ایمان سے کہا کہ یا تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ یا آگ میں زندہ جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگوں نے ایمان نہیں چھوڑا، زندہ جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ ایک عورت کے دودھ پیتا بچہ جب اسے آگ میں پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنے بچے کی وجہ سے جان بچانے کے لیے میں دین چھوڑ دوں۔ تو اس بچے نے کہا اپنی ماں سے کہ تم حق پر ہو، تو پھر ان دونوں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ دنیا کی آگ تھی، ظاہر میں تو وہ جل گئے لیکن وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گئے۔ وہ اہل ایمان سے دشمن نہیں بنے تھے بلکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی مول لے لی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور وہ اللہ کو ایک جانتے تھے، اور ان کا اتنا ہی گناہ تھا، اس کی وجہ سے ان کو آگ میں جلا دیا گیا۔ مگر اللہ ان کو جہنم کی آگ میں جلائے گا جو کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اور وہاں ان کو جلد جلنے کے بعد اللہ ان کو دوبارہ نئی جلد دے گا۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے جو بہت مضبوط ہے۔
اس سورہ میں اللہ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ان سے آگاہی کروائی۔ یہ اصحاب الاخدود کا دردناک واقعہ ہے۔ اللہ ایسا پکا ایمان ہر ایک مسلمان کو نصیب کرے جو باطل کے سامنے کبھی نہ جھکے۔ ربنا اجعلنا منہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔